وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. شاہنواز صاحب، وہاں جو مغرب ہے وہاں پر یہ نظام جو ہے سرمایہ دارانہ نظام بحران کا شکار ہے، اور وہ جو ہے ایک نظر آ رہا ہے کہ وہاں اس کو بہت مشکلات درپیش ہیں. لیکن وہ ایشیا میں تو ایک نئی زندگی اس کو مل رہی ہے. روس میں آپ نے جیسے بتایا کہ روس میں وہ جو ہے تبدیل ہوا سوشلزم سے، دوبارہ جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف واپس کیا، سرمایہ دارانہ نظام کی طرف چلا گیا. چین میں بھی یہی نظر آ رہا ہے، اور اب انڈیا میں بھی یہی کچھ ہمیں جو ہے بہت زیادہ واضح نظر آ رہا ہے. تو یہ تو ایک نئی زندگی نہیں مل رہی کیا سرمایہ دارانہ نظام کو؟ جی، یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیپٹلسٹ آرڈر کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور 20ویں صدی کے اواخر میں اور 21ویں صدی کے اوائل میں سرمایہ دارانہ نظام کی سب سے بڑی اصلاح یہ ہے کہ اس نے اپنا مرکز تبدیل کر لیا ہے. مغرب سے مشرق کے اندر وہ منتقل ہو گیا ہے. پہلے اس کا مرکز واشنگٹن تھا، پیرس تھا، لندن تھا. اب اس کا مرکز بیجنگ ہے، دلی ہے، جکارتہ ہے، اور وہ تمام دارالحکومت کہ جن کو آپ ایشیا میں لوکیٹ کرتے ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک سب سے بڑی اصلاح ہے. اور اس سے یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ کیپٹلسٹ آرڈر جو ہے اس کو ایشیا کے اندر ایک نئی توانائی اور ایک نیا افق جو ہے وہ فراہم ہوگا. اور دیکھنے کی بات یہ ہے اصل میں کہ کیپٹلسٹ آرڈر نے مغرب کی اخلاقیات کے ساتھ یعنی کمبائن کر کے اس کے ساتھ اس نے انسلاک کر کے جو تجربہ پیدا کیا، کیا مشرق کے اندر اس کا جو تعلق ہے مشرقی فلسفے سے، مشرقی حیثیت کے ساتھ، اس کے ساتھ آمیز ہو کر وہ کیا انسانیت کے لیے کوئی ایک نیا تجربہ خلق کر سکتا ہے، ایسا تجربہ کہ جو حوصلہ افزا ہو، جس کے اندر استحصال کی وہ صورتیں نہ ہو جو اس نے مغرب میں پیدا کی یا دنیا کے ان ملکوں میں پیدا کی کہ جنہوں نے مغرب کی تقلید کی. یہ دیکھنے والی بات ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پیش گوئی کرنا دشوار ہے. البتہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ مشرق کا جو مطلب کیپٹلزم کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیپٹلزم اپنے فلسفے کے بغیر آ رہا ہے، یعنی جو اس کی فلسفیانہ اساس ہے، جو اس کی فلسفیانہ تاریخی اساس ہے، اس کے بغیر آ رہا ہے. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی اخلاقیات کو کیسے فیوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا ہے. یعنی مسلم دنیا کو کیپٹلسٹ آرڈر کے ساتھ ابھی اپنی اقدار کا اور اخلاقیات کا ایک فیوژن پیش کرنا ہے. اور جو باقی سوسائٹیز ہیں، جیسے آپ نے ہندوستان کی مثال دی یا چین کی مثال دی، ان کو بھی کیپٹلسٹ آرڈر کے ساتھ اپنی اقدار کا ایک نیا آمیزہ خلق کر کے دکھانا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کامیابی کتنی ہوتی ہے. اسی کے اوپر جو ہے مستقبل کی تاریخ کا انحصار ہے، اور اسی کے اوپر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں کہ ان کے جوابات ان سوالات کے اسی تجربے سے برآمد ہوں گے. اس حوالے سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو میرے خیال میں کسی اور گفتگو میں آپ نے سامنے رکھا تھا کہ کیپٹلزم کی ایک فارم ایسی بھی ہے، یا اس کی آپ کہہ لیں کہ ایک سب پورشن ایسا بھی ہے جو اسلامک ویلیو سے یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے براہ راست متصادم نہیں ہوتا. تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی ابھی بھی مسلمانوں کے معاشرے میں موجود ہے، اور آگے جا کر بھی یہ امکان ہے کہ وہ موجود رہے گی. تو جو فیوژن کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ کیپٹلزم کی یہ فارم اسلام کے اس تصور پہ غالب آ جائے، یا اسلامک کانسیپٹ اس کو ریپلیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جی دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا گفتگو کے اندر میں نے یہ بات بہت وضاحت سے کہی ہے کہ اصل مسئلہ ہے سرمایہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ڈیفائن کرنے کا، کہ ہم سرمایہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی جیب میں 500 ارب روپے پڑے ہوئے ہوں، صحیح ہے، مگر وہ داخلی طور پر ان کو 50 روپے کے برابر بھی حیثیت نہ دیتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کو 500 ارب روپے ایبنڈن کرنا پڑے، ترک کرنا پڑے، تو وہ اس کو 1 سیکنڈ لگے اس کو ایبنڈن کرنے میں، اور وہ پلٹ کر بھی ان کی طرف نہ دیکھے. ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ ایک شخص 500 روپے کے لیے کسی کی جان لے لے. تو اس سے پتہ چلا کہ 500 ارب روپے کی قوت جو ہے وہ 500 روپے سے کم ہے. یعنی کسی انسان کے لیے اگر اس کو واقعی پیسے سے محبت ہو جائے تو وہ 500 روپے بھی کسی انسان کی زندگی کو، انفرادی زندگی کو، اجتماعی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. پیسے کے اندر یہ قوت ہے. اور اگر آپ اس پیسے کو اپنی اخلاقیات کے تابع کر لیں، اپنے تصور انسان کے، اپنے تصور خدا کے، اپنے تصور علم کے تابع کر لیں، تو پھر سرمایہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. شاہنواز صاحب، یہ یہودی سازش کا ذکر بہت زیادہ ہمارے جو مسلم معاشرے ہیں اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ یہودی سازش ہے. جیسے بینکنگ سسٹم ہے تو یہ سارا نظام وہی چلا رہے ہیں، اور وہی چاہتے ہیں تو جو ہے کسی ملک کی جو ہے اکانومی کو تباہ کر دیتے ہیں، وہی چاہتے ہیں تو اس کی جو ہے اکانومی کو کسی حد تک بہتر بنا دیتے ہیں.
اور یہ سارا اثر رسوخ جو ہے انہی کا ہے، اور وہی جو ہے اس وقت جو ہے سب سے اسی کے علم بردار ہیں سرمایہ دار نظام کے. اصل میں یہودی ہی اس کے علم بردار ہیں. اس پر اظہار خیال کیجیے، کیا یہ کانسیپٹ درست ہے یا؟ جی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو دنیا کا فائنینشیل سسٹم ہے، دو تین چیزیں ہیں، مطلب یہ بالکل واضح رہنا چاہیے. دنیا کا پورا فائنینشیل سسٹم یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں اطلاعات کا پورا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور علم کا بھی، علم کی یعنی جو کنٹمپرری نالج ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی، اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اس پر بھی یہودی یعنی ذہن کا غلبہ ہے. لیکن میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہودیت ایک مینٹالٹی کا نام ہے، ایک ذہنیت کا نام ہے، یعنی بلا شبہ وہ ایک نسلی حقیقت بھی ہے، لیکن یہودیت اس سے زیادہ ایک مینٹالٹی ہے، ایک ورلڈ ویو ہے، دنیا کو، زندگی کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے. وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی مشکل یہ ہے کہ یہودی صرف اس نقطۂ نظر کے حامل نہیں ہے جو کہ یہودیت سے مخصوص سمجھا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اس نقطۂ نظر کو عام کر دیا، جنرلائز کر دیا، یونیورسلائز کر دیا. تو یعنی تل ابیب میں بیٹھا ہوا یہودی جو سوچ رہا ہے وہی واشنگٹن کے اندر بیٹھا ہوا کرسچن بھی سوچ رہا ہے، اور وہی بات جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان بھی سوچ رہا ہے. وہ بھی زندگی کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ وہ تل ابیب میں بیٹھا ہوا یہودی دیکھتا ہے. تو مسئلہ تو مینٹالٹی کا ہے نا، کہ مینٹالٹی جو یہودیت کی ہے وہ پریویل کر گئی ہے پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا میں، اور وہ غالب آ گئی ہے. تو اس کے خلاف لڑنے کی اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ مینٹالٹی ہے کہ جو ہماری جو انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ریلیجن کو منہا کر دیتی ہے، کسی بھی ریلیجن کو، صرف اسلام کو نہیں بلکہ کسی بھی ریلیجن کو منہا کر دیتی ہے. اسرائیل آئینی اعتبار سے ایک سیکولر ریاست ہے، اور جہاں جہاں یہودیت کا اثر پہنچا ہے وہاں انہوں نے مذہب کو ہماری زندگی سے خارج کیا ہے. عیسائیت کو بھی انہوں نے خارج کیا ہے، اسلام کو بھی وہ خارج کرنے کے در پہ ہیں، اس لیے کہ وہ کسی ریلیجن کے قائل ہی نہیں ہے، ریلیجن از سچ کے وہ قائل نہیں ہے. یعنی ریلیجن یہودی مینٹالٹی کو سوٹ ہی نہیں کرتا. ہو یہ بالکل ان کے بارے میں بنیادی بات ہے. اچھا، اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ مسلمان دنیا میں ایک لیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں یا ایک متبادل پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جو یہ کیپٹلزم کا اس وقت بحران ہے یا جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں، تو اس وقت کیپٹلزم کے فالوورز کو یا جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، ان کو یہ کس طرح سے افیکٹولی بتایا جائے کہ اسلام ہی وہ متبادل نظام ہے جو آپ کے اکنامک پرابلمز کا بھی سلوشن دیتا ہے، آپ کے باقی تمام مسائل کا بھی سلوشن دیتا ہے. تو کون ایسی پوزیشن میں ہے اس وقت جو یہ پیغام ان تک افیکٹولی پہنچا سکتا ہے؟ جی یہ کرنے کا کام ہے، پوری امت مسلمہ کا کرنے کا کام ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امت مسلمہ کلیکٹیولی تو یہ کام نہیں کر پا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری دنیا بھر میں کام کرنے والی اسلامی تحریکوں کی ہے کہ وہ جو اسلام کا تصور خدا ہے، اسلام کا تصور کائنات ہے، اسلام کا تصور انسان ہے، اور ان تمام تصورات میں جو اکنامکس کی پلیسمنٹ ہے، جو سوشالوجی کی پلیسمنٹ ہے، وہ پوری دنیا کو باور کرائے کہ یہ ہے وہ حقیقی معنوں میں فلاحی نظام، جس کو آپ مطلب فلاح کی جو اصطلاح ہے ہمارے لیے مادی معنوں میں استعمال ہوتی ہے نا، مادی فلاح سے مراد ہوتی ہے. جب ہم فلاح کی بات کرتے ہیں اس سے مراد ہوتی ہے مادی فلاح. لیکن اسلام جس فلاح کی بات کرتا ہے وہ مطلب دنیا اور دین دونوں پر محیط ہے. یعنی ہمارے لیے جو دنیاوی فلاح ہے وہ بھی دراصل دینی فلاح کا حصہ ہے. اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے. ہمارے لیے دنیا موجود ہی کہاں ہے؟ ہمارے لیے تو یہ دنیا بھی ایک عبادت ہی کا ایک طریقہ ہے نا. یعنی جب انسان حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاتا ہے اور اسلام جو ہے اس کی مطلب اس کے لیے پوری حقیقت بن جاتا ہے، تو ہماری جو مطلب مٹیریل لائف ہے وہ بھی اسپریچول لائف بن جاتی ہے. یعنی جب آپ مثال کے طور پر سود کا نظام آپ منظم کرتے ہیں اور اس کی جگہ آپ اسلام کا کوئی بندوبست آپ نافذ کرتے ہیں، تو جو آپ کا فائنینشیل ڈسپلن ہے وہ بھی آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ یا مطلب جو آپ کے مراسم کی نوعیت ہے وہ بھی مطلب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا، انٹریکٹ کرنا، اس کی خوشی میں، اس کے غم میں شریک ہونا، یہ بھی ہمارے لیے مطلب عبادت ہی کا ایک اسلوب ہے نا. تو اس میں کیا اسلامی تحریکوں میں اس قسم کے افراد موجود ہیں جو اس پورے اکنامک سسٹم کو ریپلیس کرنے کی اہلیت یا صلاحیت رکھتے ہیں، یا اس میں کچھ کمزوریاں ہیں اسلامی تحریکوں میں؟ اس حوالے سے کیا پرسپیکٹو ہے؟ مثلا یہ بھی تو ہے نا کہ اسلام کا یہ ماڈل ہے کہاں پر، کہاں سے آئے گا؟ یہ ایک پوری تاریخی تو اس کا کوئی تسلسل تو برقرار رہا نہیں ہے، تو وہ اچانک ایوالو کس طرح سے ہوگا؟ مثلا ہمارے سامنے کوئی ماڈل بھی تو فوری طور پر دستیاب نہیں ہے ہمارے. نہیں، میں تو بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ کم از کم چلیے ہم اس کو یعنی ہم اس کو مطلب عملی سطح پر نہیں ہم اس کو بیان کر سکتے، تو تھیوریٹیکلی تو بیان کریں، نظری اعتبار سے تو بیان کر سکتے ہیں نا ہم لوگ. یعنی جو تھیوریٹیکل ڈسکورس ہے اس وقت پوری دنیا کا، اس میں تو ہم کہیں کھڑے ہو کر بات کریں نا کہ بھئی ہمارا یہ تھیوریٹیکل فریم ورک ہے.
ہم دنیا کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, زندگی کو اس طرح دیکھتے ہیں, کیپٹلزم کے بارے میں ہماری تنقید یہ ہے, ٹھیک ہے, اور اسلام یہ بتاتا ہے ہمیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا. اور یہ کام تو بہت شرح و بس کے ساتھ ہوا ہی ہے. مولانا مودودی کا کام اس کے حوالے سے موجود ہے, سید قطب کا کام اس کے حوالے سے موجود ہے. تو ہم ان سے استفادہ کرتے ہوئے ایک تھیوریٹیکل ڈسکورس تو ایوالو کریں اور پوری دنیا کے سامنے اس تھیوریٹیکل ڈسکورس کو ہم پیش کریں, اور ہم ان کو بتائیں کہ یہ جو بحران ہے یہ سنگل ڈائمینشنل نہیں ہے. یعنی میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس بحران کا یہ جو مغربی دنیا کے اندر آپ برپا دیکھ رہے ہیں, اس کا ایک پہلو یہ ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سوشلزم کے زوال کے بعد وہ تمام مراحل جو انہوں نے اپنے محنت کشوں کو دی ہوئی تھی وہ وڈرا کر رہے ہیں. اس سے ان کے ہاں معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے. یہ نجکاری کا ایک پروسیس پورا کا پورا ان کے ہاں شروع ہوا, 20 سال 25 سال اس کو ہو گئے. اس کے نتیجے میں بے روزگاری بہت بڑھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے, جو دنیا کی واحد سپر پاور ہے, جس کی آبادی محض 30 کروڑ ہے, اس آبادی میں 4.5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. یعنی امریکہ کی صورتحال ہے, آپ امیجن تو کریں. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, دوسری طرف جو ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی ڈیلیور نہیں کر رہا. مطلب اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ عراق کے خلاف جارج بش نے جو جارحیت کی, آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں بھی اس کی بڑی زبردست مخالفت ہوئی, اور جو امریکہ کی عوام کی اکثریت تھی وہ اس کے خلاف تھی, اور جو یورپین مطلب ملک تھے ان کے اندر بھی اس کی بڑی زبردست مخالفت موجود تھی. لیکن ان کی قیادت نے اپنی فوجی بیوروکریسی اور اپنی جو مطلب سول اسٹیبلشمنٹ تھی اسی کے ڈکٹیٹس کے اوپر عمل کیا اور حملہ کیا انہوں نے. تو وہاں پر لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں. ہم چاہتے کچھ ہے اور ہیں, اور ہماری لیڈرشپ کرتی کچھ اور ہے. اوباما اس کی تازہ ترین مثال ہے. اوباما جب اقتدار میں آئے تھے, آپ کو معلوم ہے انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ اقتدار میں آتے ہی پہلا کام یہ کریں گے کہ گوانٹانامو بے کو بند کر دیں گے وہ. لیکن وہ گوانٹانامو بے کو بند نہیں کر سکے, وہ اس لیے کہ سی آئی اے یہ نہیں چاہتی, پینٹاگون یہ نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. امریکہ کے سسٹم کے مثلا پولیٹیکل سسٹم کے 4 کمپوننٹس ہیں, سی آئی اے ہے, پینٹاگون ہے, امریکہ کے سرمایہ دار ہیں, اور امریکہ کے سیاستدان ہیں. امریکہ کے سیاستدان اس درجہ بندی میں سب سے کمزور پوزیشن میں ہے. یعنی پینٹاگون مضبوط ہے, سی آئی اے مضبوط ہے, امریکہ کا سرمایہ دار مضبوط ہے, وہ اپنے خواہشات پر, اپنی پالیسیز پر وہ عمل درآمد کرا لیتے ہیں, پولیٹیشین ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو مغربی دنیا کا عام آدمی ہے, عام ووٹر ہے, وہ اپنے آپ کو اپنے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا. چنانچہ وہاں پر یا تو رائے دہندگی کی شرح کم ہو رہی ہے یا منجمد ہو گئی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو کیپٹلسٹ آرڈر ہے اس کی ناکامی ہمہ جہت ہے. محض فائنینشیل ناکامی نہیں ہے, اس کی اکنامیکل ناکامی نہیں ہے, بلکہ وہ تہذیبی سطح پر بھی ناکام ہو رہا ہے اور سیاسی اعتبار سے بھی ناکام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا ان کی سماجیات کا کیا حال ہو گیا ہے. ان کی سماجیات کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے ہاں خاندانی نظام ودر اوے کر رہا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, منہدم ہو رہا ہے. ان کے ہاں جو مطلب آبادی ہے وہ منجمد ہو گئی ہے. یعنی شرح پیدائش ان کے ہاں 1% کہیں 1% پائی جاتی ہے, کہیں 1.2% پائی جاتی ہے. اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس مرحلے پر آ گئے ہیں کہ جہاں وہ اپنی آبادی کو سسٹین بھی نہیں کر سکیں گے آنے والے 20-25 سالوں میں. ممالک میں تو نیگیٹو گروتھ بھی ہے, نیگیٹو گروتھ ہے. تو یہ پورا آرڈر ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پورے آرڈر کی ناکامی کو مغربی دنیا کے لیے واضح کرے, متعین کرے, اور ریشنل گراؤنڈز کے اوپر ان کو بیان کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بتائے کہ اس کے مقابلے پر اسلام اپنا کس طرح کا تصور حیات رکھتا ہے, کس طرح کا تصور کائنات رکھتا ہے, اس کا فائنینشیل آرڈر کن معنوں میں بہتر ہے, اس سے کیا کیا فائدے انسانیت کو ہو سکتے ہیں. تو ہم بلا شبہ ہم پریکٹیکلی تو اس کی کوئی مثال فی الحال پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن ہم تھیوریٹیکلی اس کو بیان کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اور مسلم دنیا کی انٹلیکچوئل ایلیٹ کو یہ ذمہ داری ازیوم کرنی چاہیے, اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کو اگر انہیں عالمی سطح پر کہیں مرکز میں کھڑا کرنا ہے دنیا کے, تو یہی وہ وقت ہے کہ جب یہ کام ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. شکریہ شاہ نواز صاحب. ناظرین, آج ہم نے کیپٹلزم اور اس کے بحران کے بارے میں گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیپٹلزم کی بنیادیں کیا ہیں اور اس کا یہ بحران آخر کس حد تک جائے گا. ہم نے متبادل نظام جو کہ اسلامی نظام ہے اس پر بھی گفتگو کی اور اس کے خد و خال کو دیکھا. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی رائے کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. جاتے جاتے میں اپنے مہمان شاہ نواز فاروقی صاحب اور اپنے شریک میزبانوں قاضی محمد یاسر اور احمد تمجید اعجازی کا شکریہ ادا کروں گا. اگلے ہفتے کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.